ضعیفی کی شکن آلود چادر سے بدن ڈھانپے وہ اپنی نوجواں پوتی کے ساتھ آہستہ آہستہ سڑک کے ایک جانب چل رہا تھا۔ گمان ہوتا تھا جیسے دھوپ کے کاندھے پہ چھاؤں ہاتھ رکھے چل رہی ہے۔ چیختی ایڑیوں پر کڑکڑاتی ہڈیاں گاڑے ہوئے وہ جسم کا ملبہ اٹھائے جا رہا تھا۔ اگرچہ پاؤں جنبش کر رہے تھے مگر بوڑھی کمر اتنی خمیدہ تھی کہ ٹانگیں جھولتی بے ساکھیاں معلوم ہوتی تھی۔ اچانک ایک جیپ آ کر رکی۔ لڑکے نے شیشے کو اتارا اور دیکھا پھول پتلی شاخ سے لٹکا ہوا تھا۔ خزانہ غار میں تھا اور دہانے پر فقط مکڑی کا جالا تھا۔ ہرن پنجرے میں تھا اور اس کے دروازے پر زنگ آلود تالا تھا۔ وہ بھوکے شیر کی مانند لپکا اور اس لڑکی کی نیلی کانچ میں لپٹی کلائی پر شکنجا کس دیا۔ بوڑھے نے کندھا چھوڑ کر اپنی کمر پر ہاتھ رکھے، اپنی آنکھوں کو نظر دی اور اپنے پاؤں پر ٹانگیں لگا لیں۔ بدن سالوں کی دیمک کی مسلسل کار فرمائی سے ڈھل جاتے ہیں، لیکن غیرتیں بوڑھی نہیں ہوتی۔ نہ جانے وہ ہوا کا تیز جھونکا تھا یا بوڑھے پاؤں کے ہلکے توازن کی ڈھلائی تھی، پھر لڑکے کے ہاتھوں کی درازی تھی کہ وہ بوڑھا بڑی ہی بے بسی کے ساتھ نیچے گر گیا تھا اور اس کے ڈھلکے جسم نے کالی سڑک کے ساتھ ٹکراتے ہی ایک آواز دی۔ 85 سال نیچے گر گئے تھے، 85 سال نیچے گر گئے تھے۔ کبھی جب زلزلہ آئے تو اس کی جھرجھری سے مختلف عمروں کے گھر گرتے ہیں اور آواز دیتے ہیں۔ نئے سمٹ میں لپٹی نم عمارت گر پڑے تو گڑگڑاہٹ پھیل جاتی ہے۔ پلازا منہدم ہو جائے تو اس کے دھماکے میں مسلسل چرچراہٹ ساتھ دیتی ہے۔ مگر کوئی حویلی گر پڑے جس کے در و دیوار پر کائی اندھیرا گوند کے اپنی ہری پوروں سے ملتی ہے تو اس میں صدیاں بولتی ہیں اور گزری ساعتوں کی کانپتی خاموشیاں آواز دیتی ہیں۔ جب اس نے ہاتھ سے دھرتی دبا کے کوہنیوں کی آزمائش کی کہ شاید اس طرح وہ اٹھ سکے تو صرف اپنے سر کو گردن کا سہارا دے سکا۔ بالوں کی لمبی ایک لٹ ماتھے پہ متوازی کھدی شکنوں میں چھپ کر کانپتی تھی اور کچھ بالوں کو تازہ چوٹ رنگین کر گئی تھی۔ تحیر بے بسی کے ساتھ آنکھوں کی نمی میں جذب ہو کر آہنی چشمے کے شیشوں میں لرزتا تھا۔ کھلے ہونٹوں میں دانتوں کے شگافوں کو زبان پیوند کرتی تھی۔ دہن کے نم کنارے، کان کے بن سرخ رخساروں کے بل چاہے زکن کے منہ سے لٹکے تہ بتہ گردن کے سلوٹ اور ان میں ڈولتے پانی کے قطرے سب کے سب ہلتے تھے، بس رفتار میں ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ حویلی گر گئی تھی، انابی گرد نے دیوار و در گہنا دیے تھے، فصیلے سرمئی تالاب کے اندر گری تھی، حرم دروازہ پائیں باغ میں اوندھا پڑا تھا اور اس کی کیل میں الجھا ہوا باریک پردہ ہل رہا تھا، باریک پردہ ہل رہا تھا۔